ولادت کی بہت بہت مبارکباد. نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، تیری ممتا کے ہے دو نین، تیری ممتا کے ہے دو نین، تیری ممتا کے ہیں دو نین، ایک حسن ایک حسین فاطمہ، حیدری ارے خیبری ارے صفدری ارے صلوات، حسین ایک حسن فاطمہ، تب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، پھر حسین و حسن فاطمہ، پھر حسین و حسن فاطمہ، تیرے شوہر کے در سے ملا، تیرے شوہر کے در سے ملا، تیرے شوہر کے در سے ملا، ہم کو ریز کے سخن فاطمہ، ہم کو ریز کے سخن فاطمہ، غیر نے جس کو دیکھا نہیں، غیر نے جس کو دیکھا نہیں، غیر نے جس کو دیکھا نہیں، تیرا وہ پیرہن فاطمہ، تیرا وہ پیرہن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ،
پنجتن فاطمہ اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا خود منافق کا پتہ چل جائے گا خود منافق کا پتہ چل جائے گا نعرہ حیدر لگا ارے حیدری ارے حیدری ارے حیدری ارے صلوات سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی کربلا ایک بار جا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر حلقہ ماتم میں آ کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا زہرا کی دعا مل جائے گی تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا مزہ خانہ سجا کر دیکھنا چاند تارے دیکھنا چاہو اگر چاند تارے دیکھنا چاہو اگر داغ ماتم کے سجا کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد محمد تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود
اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن بوقت ظہور آئے ہیں حسن بوقت ظہور عصر پڑ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ وقت کے امام کے لیے وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ نوح سے بڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لا الہ جھومنے لگا لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اور محمد و آل محمد صلوات وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا ہاں لگنا ہوگا کوئی کسی سے نماز روزے بھی ایک ہوں گے امام آئیں گے لوٹ کر جب ہر ایک مؤذن بغور سن لے اذان ہوگی غدیر والی یہ کم زیادہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا انا
کے جذبوں میں بہنے والوں، ہوائے مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو، حرام ماتم کو کہنے والوں، دکان فتووں کی بند ہوگی، دکان فتووں کی بند ہوگی، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی، زمین نجاست سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ فسادی سارے بھریں گے آہیں، سما یہ دیکھے گی خود نگاہیں، نظام تبدیل ہوگا سارا، وہ مسجدیں ہو یا بارگاہیں، وہ خود چلائیں گے ہر ادارہ، یہ تیرا میرا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ یہ فرش ماتم ہے یاد رکھنا، کبھی سیاست یہاں نہ کرنا، امانت سیدہ ہے آنسو، یہاں قیانت سے خود ہی بچنا، کہیں نہ محشر کے روز زہرا تمہارا پرسا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا کہ وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ۔ حیدری ارے حیدری ارے حیدری ارے صلوات کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا کر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا
نہیں چلے گا. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو آپ تمام کو ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور تھوڑا سا جشن کا ماحول ہے تو بنا لینا ضروری ہے, تو ایک بیدار ہوتے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. چار مصرے آپ کی سماعتوں میں پیش کر رہا ہوں, بالکل تازہ ہے, یعنی ایک تحفہ سمجھیے آپ لوگوں کے لیے. چار مصرے خول معصوم ہے, واجب ہے اطاعت کرنا. بے شک. خول معصوم ہے, واجب ہے اطاعت کرنا, اس عمل کو یوں بجا لانے کی عادت کرنا. خول معصوم ہے, واجب ہے اطاعت کرنا, اس عمل کو یوں بجا لانے کی عادت کرنا. اس عمل کو یوں بجا لانے کی عادت کرنا. خول معصوم ہے, واجب ہے اطاعت کرنا, اس عمل کو یوں بجا لانے کی عادت کرنا. لیلۃ القدر کا ہر رات تمہیں ہوگا ثواب. لیلۃ القدر کا ہر رات تمہیں ہوگا ثواب. سوتے وقت قاتلان زہرا پہ لانا. زہرا کے قاتلوں پر لانا, فدق کے چوروں پہ لانا. محمد وآل محمد صلوات. خول معصوم ہے, واجب ہے اطاعت کرنا, اس عمل کو یوں بجا لانے کی عادت کرنا. لیلۃ القدر کا ہر رات تمہیں ہوگا ثواب. سوتے وقت قاتلان زہرا پہ لعنت کرنا. ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ حیدری, نعرہ صفدری, نعرہ خیبری, دو منصوبت پیش کرنا, ایک شہزادی کی شان میں اور وقت ایمان کی شان میں. چار چار بات. تیرا قصیدہ فاطمہ, سورہ کوثر بنا تیرا قصیدہ فاطمہ. کرتا ہے قرآن میں رب تیری مدح فاطمہ. تیرا قصیدہ فاطمہ. شعر دیکھیں. مثل کوثر ایک بیٹی تم کو دی میرے حبیب. مثل کوثر ایک بیٹی تم کو دی میرے حبیب. کہتا ہے رب ہے وہی نایاب تحفہ فاطمہ. سورہ کوثر بنا تیرا قصیدہ فاطمہ. آپ کی عظمت نبی نے اس طرح بتلائی ہے. آپ کی عظمت نبی نے اس طرح بتلائی ہے. آپ کو بولے نبی ابی فاطمہ. سورہ کوثر بنا تیرا قصیدہ فاطمہ. شعر بطور خاص دیکھیے. ہاجرہ کے واسطے بھیجی تھی رب نے روٹیاں. ہاجرہ کے واسطے بھیجی تھی رب نے روٹیاں.
کھلایا یہ نمک اور رزق یہ پانی مہر ہے آپ کا یہ نمک اور رزق یہ پانی مہر ہے آپ کا کھا رہی ہے ساری دنیا کھا رہی ہے ساری دنیا تیرا صدقہ آخری شعر غاصبوں پر آپ کے جب تک نہ میں لعنت کروں غاصبوں پر آپ کے جب تک نہ میں لعنت کروں تب تلک میں نے نہیں چھوڑا مسلح ایک باوا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے کی بارگاہ میں دو چار شعر دیکھیے ہمارے دل بھی اسی دن قرار پائیں گے ایک صلوات پڑھ دیجیے ہمارے دل بھی اسی دن قرار پائیں گے ہمارے دل بھی اسی دن قرار پائیں گے امام عصر جو غیبت سے لوٹ آئیں گے امام عصر جو غیبت سے لوٹ آئیں گے خبر ظہور کی سن کر کہیں گے جو لبیک خبر ظہور کی سن کر کہیں گے جو لبیک خبر ظہور کی سن کر کہیں گے جو لبیک قدم اٹھائیں گے کعبے میں خود کو پائیں گے قدم سجے گا کعبہ عجب ہوگا نور کا منظر سجے گا کعبہ عجب ہوگا نور کا منظر سجے گا کعبہ جب ہوگا نور کا منظر غلام مولا کے در پر دیے جلائیں گے غلام مولا کے دل گھر پر دیے جلائیں گے غلام مولا کے در پر دیے جلائیں گے دیکھیے احد کے بھاگنے والے وہ غاصبین سبھی احد کے بھاگنے والے وہ غاصبین سبھی احد کے بھاگنے والے وہ غاصبین سبھی میرے امام کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے میرے امام کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے علی کے ذکر کی محفل سجائیں گے ہم سب علی کے ذکر کی محفل سجائیں گے ہم سب علی کے ذکر کی محفل سجائیں گے ہم سب غدیر ساتھ میں مولا کے ہم منائیں گے غدیر ساتھ میں مولا کے ہم منائیں گے جہاں میں چمکے گی اس طرح زلف خار علی جہاں میں چمکے گی اس طرح زلف خار علی جہاں میں چمکے گی
ذوالفقار علی کہ جبرائیل کے شے پر بھی تھر تھر آئیں گے، کہ جبرائیل کے شے پر بھی تھر تھر آئیں گے. مقتدی کے یہ انتظار بھی کہتا ہے مجھ سے اے راحل، یہ انتظار بھی کہتا ہے مجھ سے اے راحل، یہ انتظار بھی کہتا ہے مجھ سے اے راحل، تو انتظار تو کر وہ ضرور آئیں گے. یہ انتظار بھی کہتا ہے مجھ سے اے راحل، تو انتظار تو کر وہ ضرور آئیں گے. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للحاسين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات یقیناً ایک بہترین جشن اور کامیاب جشن. ضروری نہیں ہے کہ محفلیں اور جشن بہت دیر تک چلے، ضروری یہ ہے کہ جتنا بھی ہو اسے شہزادی شرف قبولیت بخشے. اگر وہ قبول کر لیں تو مختصر بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر قبول نہ کریں تو بہت زیادہ بھی کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھے پر محمد. لہذا یہاں پر آنا اس وقت اور ایسے موسم میں اور ایسے ہمیشہ ماشاءاللہ آپ آتے ہیں. جتنے مومنین یہاں آتے ہیں مولا ان سب کی حاجت کو پورا فرمائے. خداوند کریم آپ سب کو طول عمر میں صحت عنایت فرمائے، گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. بانی جشن سے اس بنا کو قبول فرمائے. بانی جشن کے رزق میں اور ان کی حیات میں خدا برکت عنایت فرمائے، اور ہم سب کو جلد از جلد کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، اور شہزادی کی یعنی قبر مطہر کی تعمیر کے لیے ایک باواد بلند نعرہ صلوات. عزیزان ایمان چند جملے اور انشاءاللہ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو اور عبادت تمام. یقیناً آپ نے اشعار سنے، اور اشعار بھی ایسے کہ جو واقعاً مدح میں تھے، اور پھر بھی برادران نے ایسے پڑھے کہ جس میں تبلیغ بھی تھی، نصیحت بھی تھی کہ ہمیں عزاداری کیسے کرنا ہے، ہمیں دکھاوا کیسا. اس لیے کہ جو آنے والا ہے وہ دکھاوے کو نہیں دیکھے گا بلکہ دلوں کے خلوص کو دیکھے گا. یعنی انسان کی نیتوں کو دیکھے گا، فکروں کو دیکھے گا، ظاہر کو نہیں دیکھے گا، باطن پہ نظر اس کی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو بہتر بنائیں. ہر ادارہ ان کے حکم سے چلے گا. ابھی آپ نے سنے اشعار اور بہترین مدح میں. یقیناً آپ دیکھیں شہزادی کے لیے سورہ کوثر جس کی تلاوت میں نے کیا ہے، یہ سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا ہے، لیکن اتنا جامع اور معنی ہے کہ اس کا جواب آج تک کوئی نہ لا سکا. جب لوگوں نے، کفار نے کہا، مشرکین نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پہ چسپا کر دیجئے، لٹکا دیجئے، اور ان تمام جاہلوں سے کہہ دیجئے جو اپنے آپ کو بہت فصیح بلیغ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اس سورہ کوثر کا جواب لا دیں. عزیزان ایمان، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، دن گزرتے گئے، یہ سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے.
यहीं पर हमारे उलमा बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जब दुनिया सूरह कौसर का जवाब न ला सकी तो साक़िए कौसर का जवाब क्या है? सलवात पढ़े बर मोहम्मद जब दुनिया कौसर का जवाब नहीं, साक़िए कौसर का जवाब क्या लाए? जब दुनिया कुरान का जवाब न ला सकी तो वारिस कुरान का जवाब क्या है? लिहाजा शहजादी की अजमत, शहजादी की फजीलत हम बयान ही नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोग, कभी कभी हमारे आप नहीं माशाल्लाह बच्चों के जहन में ये आ जाता है कि माज़अल्लाह सुनते हैं कि मौला के फ़ज़ाइल इतने हैं, तो कभी हम ये सोचते हैं कि अली के फ़ज़ाइल ज़्यादा है, शहजादी के कम। नहीं अज़ीज़ान ईमान, हमारे यहाँ 14 के 14 बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है अज़ीज़ान ईमान। अगर अली ने अपनी ज़िंदगी में 63 साल में वो कमालात दिखाए हैं तो फ़ातिमा ने 18 बरस में वो फ़ज़ाइलात इकट्ठा किया, वो कमाल इकट्ठा किया, वो कमाल बयान किया। अज़ीज़ान ईमान, अगर अली को इमामत मिली है तो फ़ातिमा को इस्मत मिली। अगर अली के दर पर बैठने वाले बुज़ुर्ग कंबर सलमान बने हैं तो फ़ातिमा के दर पर बैठने वाली फ़िज़्ज़ा बनी। अगर अली के लिए आसमान से तलवार आई है तो फातिमा के दर पे सितारा सजदा करता हुआ नजर लिहाजा शहजादी की अजमत कम नहीं है दीदानी। लिहाजा ये शहजादी की कमाल है दोस्तान मोहतरम कि इंसान के लिए, आदमियों के लिए, इंसानों के लिए, मर्दों के लिए 1,24,000 और उसके बाद 13 मासूमों का इंतखाब हुआ। खातून के लिए, निस्वा के लिए, औरतों के लिए सिर्फ एक शहजादी काफ़ी है उनकी हिदायत। दौरे इमाम ज़माना बुलंदतर सलवार, ये शहजादी की अज़मत है। लिहाजा देखे कितनी अजीम बात परवरदिगार आलम कह रहा, हमने आपको कौसर अता किया। आप सुनते रहते होंगे अय्याम फातिमिया गुजरा, उलमाए किराम, ज़ाकिरीन मुअज़्ज़म, यानी ये तमाम लोग सूरह कौसर से यानी उन्वान करार देते हैं और मजलिसें पढ़ते हैं। आप जानते हैं कौसर से मुराद कसीरुन नस्ल है, यानी उस ज़माने में जाहिलों के यहाँ अज़ीज़ान ईमान, जिस ज़माने में लोग बेटियों के पैदा होने से डरते थे, खौफ खाते थे, जिंदा दफन कर देते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि यही बेटी अगर बड़ी हुई और उसके बाद इसका अक़्द हुआ तो उस ख़ानदान के सामने हमारा सर झुक जाए। इस खौफ से, इस जहालत की वजह से वो अपनी बेटियों को जिंदा कर दरगोर कर देते थे कि हमारा सर किसी कबीले के आगे न झुके। लेकिन वाह रिसालत मआब का इंतज़ाम कि घर में नस्ल आगे बढ़ी तो बेटी के ज़रिए, और ऐसी बेटी कि जब दाखिल होती थी तो नबूवत जो है एहतराम में इस्मत के खड़ी हो जाए। दुनिया को बताया कि देखो आज दुनिया का ये नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस्लाम का 1400 साल से ये नारा है कि बेटियां मुअज़्ज़म और मुहतरम होती हैं। बेटियां ज़िल्लत और ख्वारी का ज़रिया नहीं बनती, बेटियां शरफ का ज़रिया बनती, बेटियां करम का ज़रिया। मैंने बयान किया इससे कबल किसी मजलिस में कि किसी ने सवाल किया कि खुदाया जब तू किसी से खुश होता है तो क्या अता करता है? आवाज़ कुदरत आई है मेरे नबी, में उसे बेटी देता। कहा खुदाया अगर तू बहुत खुश होता है तो किसी को क्या अता करता है? आवाज़ आई है मेरे नबी, में उसे बेटी अता करता। तीसरी मर्तबा कहा परवरदिगार अगर तू बहुत खुश होता है तो क्या देता? कहा बेटी। फिर एक मर्तबा कहा, तब अल्लाह ने आवाज़ दी मैं उसे बेटा अता। लिहाजा बेटी की अजमत इतनी है कि खुदा खुश होता है तो बेटियां अता कर। लिहाजा आज दुनिया, आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हमने बेटी ले लिया है तो उसका सर हमारे सामने झुक जाए। अजीज़ान ईमान, मैं कोशिश करता हूँ अपने जश्न हो, मजलिस हो, खुतबा हो, जुमे का जो भी हो, उसमें पैगाम आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करूँ। याद रखिए अगर कोई इस वजह से बेटी को कबूल कर रहा है कि सामने वाले के सर को झुका देंगे तो ये मोमिन की फिक्र नहीं हो सकती, ये मुनाफिकीन और मुशरिकीन की फिक्र होती है। याद रखिएगा अज़ीज़ान ईमान, किसी की भी बेटी घर, किसी की भी, याद रखिए इस्लाम ये मिजाज नहीं रखता है किसी को झुकाने के लिए बेटियाँ दी। अज़ीज़ान ईमान, इस्लाम ने बेटियों का एहतराम किया। पैगम्बर इस्लाम खड़े हो जाते थे, यही कुफ्फार थे, ताना देते थे। एक के इंतकाल के बाद जब रिसालत मआब के बेटे इंतकाल करते चले गए तो कहा ये अबतर हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन खुदा ने वादा किया मेरे हबीब घबराने की ज़रूरत नहीं, हमने आपको कौसर अता किया है, कसीरुन नस्ल अता किया है।
کل جو نبی کو ابتر کہنے والے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ تمام کی نسلیں آج پوری کائنات میں کہیں نہیں ملیں گی، لیکن سادات فاطمہ کی اولاد دنیا کے ہر کونے میں ملے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کو کثیر النسل عطا کیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. وہ شہزادی کی جن کی آمد ہے. ابھی آپ نے بہت فضائل سنے ہوں گے ایام فاطمیہ. ہم در کے نہیں، 18 برس کی زندگی آپ ذرا سوچیے. انسان کچھ بہت سی زندگی کے شعبے تشنا رہ جاتے ہیں، لیکن 18 برس کی حیات فاطمہ کی ایسی زندگی بابرکت زندگی ہے کہ کوئی خاتون قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتی کہ شہزادی کی زندگی سے یہ درس ہمیں نہیں ملا. ہر پیغام شہزادی نے اپنی حیات سے دیا. عزیزان ایمان، بچپنے کی حالت ایسی ہے کہ خدا کی قسم جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی مجھ سے کلام کرتی. یہ شہزادی جب بائیکاٹ کر دیا مکے والوں نے کہ ہم کسی شادی، کسی فنکشن، کسی پروگرام میں نہ نبی کو بلائیں گے نہ خدیجہ کو بلائیں گے. اس زمانے میں ایک خاتون تھی کہ جس کے اوپر جناب خدیجہ کا احسان تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی محسنہ کو فراموش نہیں کروں گی. اور یاد رکھیے گا، محسن کو فراموش کرنا یہ مزاج کفر ہوا کرتا ہے، مزاج مومن نہیں ہوا کرتا. اگر کوئی احسان کرتا ہے کسی پر تو ہمیشہ شکر گزار بنے رہو، اس کے احسان کو مانو، تسلیم کرو. اس نے کہا میں مانوں گی جب تک میری بیٹی کی رخصتی نہیں ہوگی، جب تک خدیجہ ہمارے گھر پہ نہ آئے. میں دعوت دوں گی، میں بائیکاٹ نہیں کروں گی. میں جناب خدیجہ کو دعوت دوں گی اور ان کے گھر پہ جاؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیے، میری بیٹی کا آپ. اللہ اکبر. گئی، دعوت دیا، پہلی شادی ہے، شرکت کرنا ہے. جیسے ہی دعوت ملی، شہزادی کی کمسنی کا عالم ہے، کہا اماں میں بھی چلوں گی. یاد رکھیے گا عزیزان ایمان، ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اولاد کو کوئی تانا دے یہ ماں برداشت نہیں کر سکتی. جناب خدیجہ نے مسکرا کے کہا بیٹی میری ساری دولت لوٹ کر دنیا والے غنی بن گئے، اب ظاہراً میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسلام کے لیے میں نے قربان کر دیا. اے بیٹی ایک لباس ہے میرے پاس اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ گہنے ہیں، نہ زیور ہیں، نہ قیمتی زیور ہیں، نہ لباس ہیں اچھے. تم میرے ساتھ چلو گی تو یہ کفار، یہ مشرکین تانا دیں گے کہ یہ نبی کی بیٹی، یہ سید الانبیاء کی بیٹی، یہ فخر کائنات کی بیٹی ہے، یہ روح کائنات کی بیٹی ہے، یہ جان کائنات کی بیٹی ہے، یہ شان کائنات کی بیٹی ہے، یہ اصل کائنات کی بیٹی ہے، یہ مبدأ کائنات کی بیٹی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے. حالت دیکھو. ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا کہ اے اماں نہیں، میرے پاس قیمتی لباس موجود ہے، میرے پاس قیمتی زیور موجود ہیں، میرے پاس بہترین لباس موجود ہیں. خدیجہ مسکرائیں، کہا ہے بیٹی ماں سے زیادہ بیٹی کے قریب کون ہو سکتا. میں جانتی ہوں نہ تمہارے پاس قیمتی گہنے ہیں، زیور ہیں، نہ تمہارے پاس اچھے لباس ہیں. تو ایک مرتبہ شہزادی مسکرا کے فرماتی ہیں کہ اے اماں ایک دن بابا نے مجھے کہا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ سب سے قیمتی لباس جو ہے وہ تقوی الہی کا لباس ہے، اور سب سے بہترین زیور جو ہے تقوی الہی کا، اور بہترین لباس جو ہے وہ حیا کا لباس ہے. وہ تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں. حیا کا زیور میرے پاس، تقوی الہی کے لباس میرے پاس. عزیزان ایمان یہ شہزادی ہے. لہذا اگر اسلام میں بھی دیکھیں کہ سب سے بڑی جو فتح اور کامیابی عیسائیوں پر ہمیں ملی ہے، اس میں سب سے بڑا جو کردار وہ شہزادی کا ہے، جو مباہلہ جسے کہتے ہیں. بس آخری بات اور انشاءاللہ عبادت تمام. دعا کریں گے عزیزانی، شہزادی کا کردار آپ چاہے وہ آئے تطہیر کا دیکھ لیجیے، ہر مقام پر شہزادی رہی. میدان جنگ میں بھی شہزادی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتی. عزیزان ایمان پیغمبر اسلام، ابھی آپ نے اشعار میں سنا ہے، آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا نہ کہا ہوگا سوائے فخر انبیاء کے. کیسا کردار تھا شہزادی کا کہ ایک نبی اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ اپنے باپ کی ماں. اللہ اکبر. عزیزان ایمان یہ کہیں ملے. لہذا جناب زہرا کی عظمت کم نہیں ہے دوستان. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ مقام نہیں ملا نبوت اور امامت. ارے شہزادی کے لیے درجہ کم ہے کہ انہیں عصمت سے نوازا گیا. شہزادی کو ان مقامات کی ضرورت نہیں ہے. آپ مباہلے کے میدان میں دیکھیے کس طریقے سے یہ پنجتن کا لشکر جا رہا ہے.
आगे आगे सैयदुल अंबिया हैं, उंगली पकड़े इमाम हसन है, आगोश में इमाम हुसैन है, नबी के पीछे शहजादी है, एक कदम पीछे शहजादी के एक कदम पीछे मौलाए कायनात है। शहजादी को अजमतों की जरूरत नहीं है, अजमतों को शहजादी की जरूरत है। फातिमा को मकाम की जरूरत नहीं है, मकाम को फातिमा की जरूरत है। याद रखिए, अंदाज देखिए जाने का, एक कदम आगे नबूवत चल रही है, एक कदम पीछे इमामत चल रही है। लाखों सलाम हो शहजादी पर, अगर एक कदम आगे बढ़ा दे तो नबूवत पे कब्जा है, एक कदम पीछे हटा दे तो इमामत पे कब्जा है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। इस तरीके से हमारी शहजादी नात देखें, वही वो नूर था कि आपके निशा कदमों के निशा भी दुनिया न देख सकी। और आज अगर हम कहें कि हम कनीज़ान ज़हरा हैं, हमारे घर की ख़वातीन, और अगर बेहिजाबियत बेपर्दगी रहे दोस्तान मोहतरम, तो फिर इंसान को एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचना चाहिए वाक़ईन जो हम कह रहे हैं अमलन वो हम हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर दुआ करें कि खुदा हम सब को, हमारी तमाम जो ख़वातीन हैं, खुदा उनको हकीकी मानों में शहजादी की करीब करार दे। लिहाजा दोस्तान मोहतरम हम भी कोशिश करें कि हम भी दावे मोहब्बत करते हैं। अभी आपने अशार सुना, जब इमाम आएंगे तमाम दावों की पोल खुलेंगे, कौन कैसा है कौन कैसा है। ज़बान को नहीं देखेंगे बल्कि वो आने वाला किरदार को देखेंगे कि किरदार में कैसा है। अल्लाह अकबर। यही शहजादी थी जब मुबाइले के मैदान, बस आखिरी बात, इबादत तमाम। तो क्या देखा कि वहाँ जो नसरान थे, आलिम उनके थे, बुजुर्ग आलिम, उन्होंने जैसे ही इस लश्कर को देखा, याद रखिएगा आज दुनिया कह रही इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, और ये नारा किसका है? ये इन्हीं लोगों का नारा है। और ईसाइयों से इस्लाम में कोई जंग नहीं हुई, जितनी जंगें हुई हैं, खंदा, खैबर, जब सब ज्यादातर जंगें यहूदियों से हुई। इस्लाम की एक जंग ईसाइयों से हुई जिसे मुबाहला कहते हैं, और मुबाहले में रसूल तलवार लेके नहीं बल्कि किरदार लेके पंजतन कर गए। अज़ीज़ान ईमान, लिहाजा इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम आले मोहम्मद के किरदार से फैला है। अज़ीज़ान ईमान, लिहाजा हमें भी चाहिए कि जिस किरदार से पैगम्बर इस्लाम ने, औलाद रसूल ने, हमारे आइम्मा ने, हमारे मासूमीन ने इस्लाम को किरदार से फैलाया है, हम भी कोशिश करें कि हम भी अपने किरदार से अपने दीन की तबलीग करें, हम भी अपनी ज़बान से दीन की तबलीग करें, आँखों से अपने दीन की तबलीग करें। कैसे ज़बान से तबलीग होगी? फहश और गाली से अपनी ज़बान को दूर रखें। कैसे आँखों से दीन की तबलीग होगी? नामहरम को देखने से अपनी आँखों से परहेज़ करें, ये आँखों से दीन की तबलीग होगी। ज़बान से दूसरों को बुरा भला गीबत ये दूर रखें, ये ज़बान से तबलीग होगी। और पाँव से तबलीग कैसे होगी? सिराते मुस्तकीम से न हटने पाए, दुनिया खुद तुम्हारे करीब आ जाए। ज़िदान ईमान, हाथ से भी दीन की तबलीग होगी। कैसे होगी? जब भी उठे ये मजलूम की हिमायत में उठे, जालिम की मुआफ़क़त में न उठे, जालिम के लिए न उठे, मजलूम के लिए उठे, यतीमों पर शफ़क़त के लिए उठे, यतीमों के सरों पे मोहब्बत के लिए उठे। इस हाथ से भी तुम्हारे दीन की तबलीग हो। लिहाजा खुदा की बारगाह में, और शहजादी की विलादत का दिन है, आप हजरात के दरमियान में हम सब चूँकि जमाई तौर पर जब भी दुआ होगी, अल्लाह उस दुआ को सबसे पहले कबूल करता है जो इज्तिमाई तौर पर होगी। आज हम यहाँ जमा हुए, यकीनन आप मोमिनीन हैं, मुत्तकीन, सालिहीन हैं। आइए हम खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, खुदाया ये अय्याम खुशी के अय्याम हैं, ये अय्याम सैयद आलमियान के दिन हैं। खुदाया शहजादी खातून जन्नत के आमद के दिन हैं। खुदाया हमारे तमाम तर इबादत को कबूल फरमा, खुदाया हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, खुदाया हम सबको सही मानों में मौला का चाहने वाला करार दे, खुदाया हम सबको सीरत अमीरुल मोमिनीन पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, खुदाया हम सबको सीरत मासूमीन पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, खुदाया हमसे इस जश्न को कबूल फरमा, खुदाया शोराए किराम से उनके अशआर को कबूल फरमा, खुदाया मोमिनीन किराम से उनकी आमद और उनकी समाअत को कबूल फरमा, खुदाया बानी महफिल से इस बिना को कबूल फरमा, खुदाया बानी महफिल के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, खुदाया बानी महफिल के रिज़्क़ में, उनके कारोबार में, उनकी हयात में बरकत इनायत फरमा। खुदाया जितने मोमिनीन पाबंदी के साथ यहाँ शिरकत करते हैं, हाजिर होते हैं, खुदाया
ہر شب جمعہ کی ان کی آمد کو قبول فرما، تمام دلی حاجات کو پورا فرما، تمام مشکلات کو دور فرما۔ خدایا ہم سب اس شب میں، شب جمعہ، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، ایک ہی دعا ہے خدایا جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر مرحمت فرما۔ خدایا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دنیا میں ملے راحت عرفات مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا طریقہ مل جائے، کاسے دلی حاضر در دولت پر فاطمہ۔ وجود حق سے یہ تارا نظام قائم ہے، کسی کے پیر سے یہ انتظام قائم ہے، اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا ایمان قائم ہے۔